تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی جہاں عظمت کا ذکر کیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ بیت المقدس جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ 3 مساجد ہے جو عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ سے تحفہ ہے۔ بیت اللہ ہے، بیت المقدس ہے، مسجد نبوی ہے۔ بیت اللہ، پھر مسجد نبوی، اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے۔ بیت اللہ شریف یہ بھی مسلمانوں کا، مسجد نبوی بھی مسلمانوں کا، اور قبلہ اول انبیاء کی سرزمین جسے کہا جاتا ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ کہتے ہیں تاریخ پہ لکھا ہے 40 سال بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے، اور ان کو بنانے والے حضرت سام تھے، نوح علیہ السلام کے بیٹے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر چلتے چلتے حضرت داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ اس کا کام باقی رہ گیا ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پھر انہوں نے جنوں سے اس کی تعمیر کا کام لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے اور جنات سے کام کرواتے رہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پکڑ کر کھڑے رہے۔ جنوں کو پتہ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یوں لاٹھی پکڑ کے ہی کھڑے رہے ایک عرصے تک۔ جب وہ لاٹھی دمک نے کھا لی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، تو جنوں نے کہا کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے، تاکہ ہم اس ذلت والے کام پہ نہ رہتے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جنوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایک سبق بھی دینا چاہتے ہیں۔ وہ سبق یہ کہ عالم الغیب جو ہے، غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض کہتے ہیں جنات کو غیب کی خبریں ہیں، تو یہاں آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام اس کے پاس ہی، جنوں کے پاس ہی کھڑے ہیں، لیکن جنوں کو کوئی خبر نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے، انتقال فرما چکے۔ اس غیب کی خبر بھی جنوں کو معلوم نہیں ہے۔ بار کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ خیمہ لگتا تھا بیت المقدس کے سامنے۔ تو یہ ساری باتیں اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمان فاتح ہیں، قابض نہیں۔ بعض نام نہاد پروفیسر اور لیکچر دان اور جنہوں نے تاریخ کی باتوں کو پڑھ کے صرف باتیں کی ہے اور لکھی ہے تاریخ پہ، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے قابض ہے۔ قرآن کریم آپ سب سے پہلے اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ ایک بیٹا جو بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ میں، اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام بیت المقدس میں۔ لیکن ہمارا مسلمان، ہمارا بیت المقدس قبلہ اول انبیاء کی سرزمین، جسے بیت المقدس کو انبیاء کرام نے تعمیر کی، اور وہاں انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ مسلمانوں کو سر دست اس کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں ہم لوگ قابض ہے۔ قابض نہیں ہے، فاتح ہیں۔ فاتح تاریخ تو ابھی لکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن 16 ہجری کو جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے یہود کے شکنجے سے، اور یہ بھی بات یاد رہے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی، مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ وہ تو بہت بعض زمانوں میں انہوں نے ہیکل سلیمانی کا نام لیا، جھوٹا دعویٰ کیا ہے جس پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی ہے، سلیمان علیہ السلام کی وہاں پہ کمرے ہیں، گھر ہیں، معبد خانہ ہے، اسی لیے ہم مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ہم سلیمان علیہ السلام کے معبد خانے کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اس پر ان کے پاس سر دست کوئی تاریخ، کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔
یا ایھا آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ مشرکین ناپاک ہیں، ان کو یہاں سے بھگاؤ، آج کے بعد مشرک کافر بیت اللہ کے اندر داخل لاؤ۔ پتہ چلا حق کے تولیت اگر ہے تو اہل سنت کو ہے، اہل حق کو ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا، باطل دم دما کے بھاگ گیا۔ سن 8 ہجری کو فاتح ہیں عرب و عجم امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پھر سب کو امن دیا اور حضرت بلال کو فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ بلال اور اللہ کے نعرے کی تکبیر اور صدا وہاں پر بلند کرو۔ تو نبی علیہ السلام فاتح بن کر داخل ہوئے، قابض بن کر نہیں۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، اللہ فرما رہے کسی مشرک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے، مسجدوں کی عبادت کافر اور مشرک کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولادوں کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں، بیٹو یہ بنی اسماعیل ہو، بیت اللہ کی رکھوالی کرو، بیت المقدس کی رکھوالی کرو، اور یاد رکھنا جب تک تم دین حق پر قائم رہو گے، اطاعت گزاری کرتے رہو گے، کفر اور شرک سے دور رہو گے، یہ مقدس جگہ تمہارے ملکیت رہے گی۔ لیکن جو ہی تم دین حق سے ہٹ جاؤ گے اور اطاعت گزاری سے ہٹ جاؤ گے، کفر و شرک پہ لگ جاؤ گے، پھر یہ تمہارے سے مقدس مقامات نکل کر چلے جائیں گے۔ آپس کے اختلافات، سن 16 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہ جا رہے ہیں فاتح ہانہ انداز میں، وہاں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم ہیں۔ اگر وہ یہود کی کتابوں میں یہ بات پڑھتے کہ اے عمر آپ تو بڑے عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، فلاں زمین پر آپ نے فتح کیا تھا، وہ فلاں کی ملکیت تھی، آپ نے ان کو دے دی، لہٰذا یہ بیت المقدس بھی ہمارا نہیں ہے، میں نے توریت کے اندر پڑھی ہے، یہ مسجد اقصی ہمارا نہیں ہے، آپ اس پر کیوں آ رہے ہیں، ان کو واپس کریں۔ وہاں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو یہود کے بھی بڑے عالم تھے، لیکن بعد میں یہ اسلام لے کر آئے اور مسلمان اور صحابیت کی فہرست میں داخل ہوئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، اور باقاعدہ یہود کے بڑے بڑے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر تیرے سے لڑنا، موت کو دعوت دینا ہم نے توریت کتابوں میں پڑھا ہے۔ انہوں نے فوراً مسلمانوں کو چابی حوالے کی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ بیت المقدس مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا ہی روز اول سے رہا ہے، اور جو دین حق پر قائم اطاعت گزاری کرے، کفر شرک سے دور رہے، یہ مقدس مقامات انہی کی ملکیت رہتی ہے، اہل حق کی تولیت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی یہود و نصارہ نہیں، انہوں نے تو قبضہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پھر یہ چلتا رہا خلیفہ عباسی کے دور تک، اور اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ طور پر پھر قبضہ کیا گیا۔ یہود نے، عیسائیوں نے، صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جمایا اور کئی عرصے تک رہا، 538 ہجری تک۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مقدس مقامات پر یہ آہستہ آہستہ صلیبی عیسائی پادری جو ہے یہ اپنا پنجہ جما رہے ہیں، انہوں نے پھر جنگیں لڑی ہیں، اور ان کے بعد ان کے تربیت یافتہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ان یہود صلیبیوں سے، عیسائیوں سے 16 کے قریب جنگیں لڑی ہیں۔ بالآخر وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، قابض نہیں، مسلمان قبضہ کرنے والے نہیں، قبضہ ان انگریزوں نے کیا ہے۔ پھر 500 ہجری سے وہ ہمارے پاس بیت المقدس رہا، مسجد اقصی رہی، اور وہاں سے چلتے چلتے 1917 میں پھر انگریز آیا، اور انگریز نے وہاں پر دیکھا کہ مسلمان آپس کی جنگیں لڑ رہے ہیں، اختلافات اور انتشارات کے شکار ہو گئے اور آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پہلی جنگ عظیم 1917 میں جو ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو قبضہ میں لے لیا، اور وہاں سے چلتے چلتے پھر 1968 پہ پھر انہوں نے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کیا، اور وہ ممبر و محراب جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے خلافت میں وہاں پہ
ممبر بنایا تھا اور جو مسجد کی تعمیراتی کام کیا تھا وہ سب کام انہوں نے ملیامٹ کر دیا۔ ممبر کے آگے کا حصہ جو ہے مسجد اقصی کا انہوں نے باقاعدہ آنکھ پہ جلا دیا، اور اندر کی جو نقش و نگار چیزیں ہیں ان یہود نے اس کو مسمار کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی نشانی تھی بیت المقدس مسجد اقصی۔ وہاں سے چلتے چلتے آج تک یہود اپنے شکنجے میں لیے ہوئے اور فلسطین مسلمان مظلوم پر باقاعدہ یلغار کر رہے ہیں۔ ہر وقت انہوں نے اقوام متحدہ سے باقاعدہ اپیلیں کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بالآخر اس وقت انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ ایک اچانک حملہ کیا جس پر ان کو فائدہ بھی ہوا۔ روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی وقت انسان مر جائے، ایک ہی وقت مر جائے۔ روز تو ویسے ہی تڑپایا جا رہا تھا غزہ پہ، شام میں اور دمشق پہ، اب حلب پہ بھی باقاعدہ حملہ کر چکے ہیں اسرائیل۔ یہ اسرائیل خون خوار درندہ اور بھیڑیا بن چکا ہے، اور یہ امریکہ کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ امریکہ ہی اس کو پال رہا ہے، اور پوری دنیا کا کفر اس وقت ایک ہو چکا ہے، جو کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ۔ پوری دنیا کا کفر ہر اعتبار، کوئی ظاہری طور پر سامنے آ رہا ہے، بیانیہ دے رہا ہے، باقاعدہ بحری بیڑا بھیجا جا رہا ہے، ہتھیار بھیجا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے، امریکہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن مسلم حکمران جو سجے سجائے اور لدے لدائے، ایٹمی طاقت اور پاور ہونے کے باوجود، ایٹمی ہتھیار ہونے کے باوجود، ایٹمی ٹینک ان کے پاس ہونے کے باوجود، لاٹھی اور چھڑی دکھانے کے بس اسی پر رہ گیا ہے، اور شوشاہ اپنا ستارہ اور اسٹار دکھانے کے پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ یلغار، وہ جملے، وہ حملے ان کو قدر مشکل باشد، یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بس مذمتی بیان ٹیلی ویژن کے حد تک، اپنی چند مفادات کی خاطر، اپنی کرسی بچانے کی خاطر، اپنے آقا کو ناراض نہ ہونے کی خاطر، جو امریکہ ہمارا آقا مولا ہے وہ ناراض نہ ہو کہ ہم میڈیا پر آ کر اس طرح کی باتیں کریں گے، اور اب صرف جواب سے نہیں لاجواب کرنا پڑے گا، اور صرف مذمت سے نہیں مرمت کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں پر اس طرح یلغار کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ اسرائیل کو کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا، وہ یہود خون خوار درندہ اور بھیڑیا جہاں جاتا ہے وہ قبضہ جماتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اسرائیل نے اپنے وہاں بارڈر پہ لا کے اپنے باہر سے لوگوں کو لا کر وہاں پر بٹھایا ہے۔ بعض پروفیسر کھڑے ہوئے اینکر اور صحافی وہ آگے اس طرح کی باتیں میڈیا کے اندر کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو تھے وہاں پر، ان پر حملہ کیا حماس کے مجاہدین نے، یہ وہاں رہنے والے باشندے نہیں تھے، ان کو جنگجو لوگ وہاں سے باقاعدہ باہر سے لا کر اسرائیل کے اندر ٹھہرایا گیا ہے، اور ان کو شروع سے تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ اسکول میں جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں اسکول کے بچوں کو بچیوں کو باقاعدہ جدید اسلحے ہتھیار چلانے کا مشق اور ایکسرسائز کروایا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہاں عورتوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہاں کے قانون اور اصول اور ضابطے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے اسلحہ چلانا سیکھنا ہوگا، آپ نے فلاں عمر کے بعد سے اتنی عمر آپ کی ہو جائے آپ کو ٹریننگ لینی ہوگی۔ اتنا بڑا خون خوار درندہ، ہمارے 57 کے قریب اسلامی ملک لبے خاموش بیٹھے، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو بھی فتح کیا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا اس وقت جو ہے روم بڑا پاورفل بنا ہوا ہے، بالآخر وہاں تک بات نہیں چلائی، صرف پیشن گوئی اور خوشخبری دیے کہ بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ پہ آئے گا، فتح ہو کر آئے گا، مسلمان قابض نہیں ہوں گے۔ بار بار اس جملے کو اسی لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بیت المقدس کو قبضہ کر رہے ہیں، قبضہ نہیں ہے، ہماری ملکیت ہے، بیت اللہ ہماری ملکیت ہے، مسجد نبوی ہماری ملکیت ہے، اور مسجد اقصی ہماری ملکیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ فرما رہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد برکتیں ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور فرمایا کہ یہ بیت اللہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ لی ہے، باقاعدہ حدیث ہے، اور ملک شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا، اور دجال نکل کر اور یاجوج ماجوج یہ پوری دنیا کو تہس نہس کرے گا، لیکن 3 مقامات پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک بیت اللہ،
دوسرا مدینہ منورہ اور تیسرا بیت المقدس. یہ چار ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیں اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے کے در پہ ہیں. اس وقت اگر سچا اور پکا مسلمان آپ نے دیکھنا ہے تو فلسطین کے مظلوم مسلمان اور توپوں کے گونج میں بھی، راکٹ اور اسلحے کی آوازوں میں بھی وہاں پہ اذان کی آواز دے رہے ہیں اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے.